بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج یوم قائد تھا اور یوم قائد پہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو تحفہ دیا گیا تھا کراچی کے لوگوں کو، آج اس کی ابتدا ہوئی ہے، آج اس کے افتتاح تھا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے نئی ٹیم میدان میں اتار دی ہے، اور اس ٹیم کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان نہ صرف جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، بلکہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس کو بھی کامیاب بنانے کے لیے یہ نئی ٹیم اتاری گئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم شوگر سیکٹر میں لے کر آئے تھے، اس نے 6 ماہ میں اپنا کام دکھا دیا ہے، اور ریونیو بورڈ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا جو آج رپورٹ جاری کی گئی ہے، یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے قوم کے لیے، اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ریونیو بورڈ میں اور ریونیو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سینکڑوں ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے جو کرپشن میں ملوث تھے، اور آج کے دن اس کارروائی کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی ہمارے ادارے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو کرپشن کے خلاف ایک نظریہ اور بیانیہ تھا اس پر عمل پیرا ہیں، اور کارروائیاں جاری ہیں کرپٹ مافیا کے خلاف۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نارتھ جو قائد اعظم ڈے پر کراچی کے لوگوں کو گرین لائن بس سروس کا تحفہ دیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے۔ آج پہلا دن تھا گرین لائن بس سروس کا، یہ 15 سے 55 روپے تک اس کا کرایہ رکھا گیا ہے، اور ابتدا میں 25 بسیں، ٹوٹل 80 بسیں ہیں جو اس روٹ پر چلیں گی، اور ابتدا میں 25 بسوں نے آج جو ورکنگ ہے وہ شروع کی ہے۔ 10 جنوری تک 25 بسیں 4 گھنٹے ڈیلی 4 گھنٹے جو روٹ پر چلیں گی اور کراچی کے لوگوں کو سہولیات فراہم کریں گی۔ 10 جنوری سے پھر یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو بقیہ بسیں ہیں اور جو 80 جو ٹوٹل بسیں ہیں وہ ساری کی ساری روٹ پر آ جائیں گی، اور کراچی کے لوگوں کی خدمت کے لیے وہ اپنا کام شروع کر دیں گی۔ آج کراچی کے لوگوں کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی، اور اس بات کا اعتراف مرتضیٰ وہاب نے بھی کیا ہے، اور مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ سندھ حکومت نے کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دیا، اور ٹرانسپورٹ کا جو نظام تھا سندھ میں اور کراچی میں وہ اتنا پرانا تھا، اور وہ لوگ ایک میزریبل لائف گزار رہے تھے اور اس میں وہ مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن اس گرین بس لائن سروس جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس کا افتتاح کیا تھا، جس کا افتتاح کرنے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی پہنچے تھے، لیکن مسلم لیگ نون نے جہاں ایک اینٹ لگائی ہے اور اس کے بعد اگر وہ سینکڑوں کلومیٹر بنا ہے تو وہ ایک اینٹ کو اپنی کارکردگی سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے سینکڑوں کلومیٹر بنائے ہیں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی فلاسفرز آف PMLN وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری جو ہم نے ایک اینٹ لگائی تھی وہ بڑی کارکردگی ہے، اور وہ ہمارا یہ بیسیکلی پروجیکٹ شروع کر دیتے تھے، کمیشنز لے لیتے تھے، اور بعد میں کیونکہ حکومت کے ان کے پاس ٹائم تھا نہیں تو یہ پھر وہ پروجیکٹ رک جاتا تھا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا افتتاح کرنا بھی ہمارا ہی حق ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ دوسری طرف شوگر سیکٹر میں وزیر اعظم عمران خان نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ کیا تھا اور انٹروڈیوس کروایا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور جولائی سے دسمبر جو پچھلا سال تھا 2020 کا شوگر سیکٹر میں جو ریونیو اکٹھا کیا گیا تھا وہ 29.30 ارب روپے تھا، جو کہ اب اس عرصہ میں جولائی 2021 سے دسمبر 2021 تک شوگر سیکٹر سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے جو ریونیو اکٹھا کیا گیا ہے وہ 32.43 ارب روپے ہے، جو کہ 11% کا اضافہ ہوا ہے اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے شوگر سیکٹر میں ریونیو اکٹھا کرنے کا، جس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ جس دن وزیر اعظم عمران خان نے یہ افتتاح کیا تھا تو بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کو بڑی تکلیف تھی، اور انہوں نے اس پر تنقید بھی کی تھی اور کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس رپورٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ٹھیک تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو اقدام اٹھایا تھا وہ واقعی قوم کے حق میں تھا، قوم کی بہتری کے لیے تھا، اور وزیر اعظم عمران خان کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے 11%
جو ریونیو ہے اس میں اضافے کا وہ سبب بنے ہیں، اور ان کے اس انیشیٹو سے آج ریونیو اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم نے پچھلے سال ان 6 ماہ میں 29.30 ارب روپے اکٹھا کیا تھا شوگر سیکٹر سے، وہ اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے ہم نے 32.43 ارب روپے اکٹھا کیا ہے، جو کہ 11% کا اضافہ ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کو۔ دوسری طرف جو بورڈ آف ریونیو کا فل بورڈ کا اجلاس ہوا، ریونیو بورڈ پنجاب کا فل بورڈ کا اجلاس تھا، جس کی صدارت کر رہے تھے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ صاحب۔ وہ آج اس کی جو فل بورڈ اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوری قوم کو خوشخبری سنائی ہے کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیا اب پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ریونیو سب سے جو بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ ہے ماضی میں وہ ریونیو ہے۔ تحصیلدار کا جو سسٹم ہے، جو پٹوار خانے کا سسٹم ہے، جو ریکارڈ کا سسٹم ہے ریونیو کا، تو یہ ایک بہت بڑا ایک بدنام زمانہ جو ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا تھا۔ جو سینئر ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 471 ملازمین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو کرپشن میں ملوث تھے پورے پنجاب میں، اور یہ کریک ڈاؤن ہے کرپٹ افسران اور کرپٹ ملازمین کے خلاف ریونیو بورڈ میں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں جو بورڈ آف ریونیو، لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور فیلڈ دفاتر جو ہیں ریونیو کے، ان پر مشتمل یہ 471 ملازمین کے خلاف جو کرپشن میں ملوث تھے کارروائی کی گئی ہے، جن میں سے 125 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے۔ دوران کارروائی 22 ملازمین کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے، 50 ملازمین کی سروس ضبط کی گئی ہے، جبکہ 262 ملازمین کو محکمانہ سزائیں دی گئی ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے جو مشن ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا کہ کرپشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، زیرو ٹالرنس رکھنی ہے کرپشن کے لیے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ریونیو بورڈ پنجاب نے پورے پنجاب میں کارروائیاں کی ہیں، اور یہ 471 ملازمین کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو مختلف طریقوں سے اور مختلف وارداتوں میں ملوث تھے کرپشن کی، اور جو لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہے تھے، جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی بطور پبلک سرونٹ، وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہر حال میں نوکریوں سے فارغ ہونا چاہیے، اور یہی کیا ہے۔ 125 لوگوں کو ملازمت سے برطرف کیا، اور باقی جو ملازمین ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے۔ 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اور یہ پٹواری سسٹم کے حوالے سے آئی ہے کہ اگر کوئی پٹواری ریکارڈ کی جعل سازی میں ملوث ہے تو وہ کسی بھی طرح سے حقدار نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے یا اس کے کیس میں اس کو بری کیا جائے، وہ بریت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک غلط انٹری سے کئی گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے وہ انٹریاں ٹھیک کروانے میں۔ تو اس وجہ سے جو پٹواری نظام ہے اس کے خلاف یہ ایک اہم ججمنٹ بھی آئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کے پی کے الیکشن کے بعد بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم پر، اور وزیر اعظم عمران خان ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور جب وزیر اعظم عمران خان کے نالج میں یہ بات لائی گئی اور خفیہ ایک رپورٹ بھی وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھی گئی اور بتایا گیا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی پی ٹی آئی کی جڑوں میں بیٹھے ہیں اور اپنی ہی جڑیں کاٹنے میں ملوث پائے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے مخالفین کینڈیڈیٹس کی حمایت کی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور رشتہ داروں کو جو ٹکٹیں دینے کا معاملہ تھا، ایک لیڈر نے اپنے رشتہ دار کو ٹکٹ دے دی، جو باقی لیڈر تھے وہاں کے مقامی، انہوں نے کہا کیونکہ ٹکٹ اس نے اپنے فلاں بندے کو دی ہے، میرٹ پہ نہیں دی، تو وہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے وہ پی ٹی آئی کے مخالف کینڈیڈیٹ کو وہ جتواتے رہے، کہیں اے این پی جیت گئی، کہیں پر آزاد جیت گیا، کہیں پہ جمعیت علماء اسلام فے جیسی جماعتیں جیت گئیں۔ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پوری تنظیم کو تحلیل کر دیا تھا، اور اس پر بڑا ہی ڈیٹیل ایک اجلاس تھا، کل بھی اسلام آباد میں، آج بھی اجلاس ہوا ہے، اور کل جن باڈیز کو تحلیل کیا گیا تھا، جن تنظیموں کو پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں یوتھ ونگ بھی تھا، اس میں اسٹوڈنٹس ونگ بھی تھا، ساری تنظیموں کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اب اس میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے
کہ آج وزیراعظم عمران خان نے نئی جو تنظیم ہے وہ اناؤنس کی ہے اور اسد عمر کو سیکرٹری جنرل منتخب کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اسد عمر جو نو ڈاؤٹ وہ ایک ذمہ دار ہیں، ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، جو بھی ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسد عمر کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا ہے، عامر محمود کیانی کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ پرویز خٹک کو صدر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری دی گئی ہے، علی زیدی کو سندھ کی ذمہ داری دی گئی ہے، صدر سندھ کی، قاسم سوری کو بلوچستان کی ذمہ داری دی گئی ہے، شفقت محمود چودھری کو پنجاب کے صدر کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ خسرو بختیار کو جنوبی پنجاب کے صدر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ مختلف جو وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے جو نئے عہدے دیے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی اور جو تنظیم ہے اس میں تبدیلی لانا بنتی تھی، اور یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی عرصہ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ مضبوط لوگ ہیں، اور یہ عثمان بزدار جیسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے اپنے سیکٹر میں مضبوط لوگ ہیں اور یہ چلا سکتے ہیں۔ جیسے سندھ میں اسد عمر کام کر رہا ہے یا پرویز خٹک نے جو ٹائم گزارا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز خٹک کے وہ 5 سال کے بعد دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر کامیابی ملی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وزیراعظم عمران خان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں، کیا یہ پارٹی کے اصل کارکنان کو اور پرانے قائدین کو جو سرمایہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ان کو ساتھ ملا کر چلتے ہیں، یا وہی مافیا ازم چلے گی، یا وہی اپنی من مرضیاں چلیں گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔